الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد حمد و صلاة اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے اپنے محبوب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب اس آیت میں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ حکم مطلقاً حکم ہے. اس میں کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ ہم نے اتنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اتنوں کے لیے نہیں. ایسی کوئی قید نہیں لگائی گئی اور نہ ہی یہ قید لگائی گئی کہ ہم نے مومنوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور کسی کے لیے نہیں. ایسی بھی قید نہیں لگائی گئی بلکہ مطلقاً حکم فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرق والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, مغرب والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں, شمال والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں اور جنوب والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں. اور جہان میں ہر چیز شامل ہوتی ہے. جہان میں ہر چیز یعنی انسانوں کے لیے بھی رحمت, جانوروں کے لیے بھی رحمت, چرند پرند ہر چیز کے لیے میرے نبی کریم رحمت بن کر تشریف لے کر آئے ہیں. اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. یہ تو ہو گیا قرآن کا فیصلہ کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا قرآن مجید میں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور اب حدیث کی طرف آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا رحمتم مہداتن, انا رحمتم مہداتن. حضور نے فرمایا کہ میں رحمت ہوں اور رب کی طرف سے ہدیہ ہوں. اس جملے میں اب غور طلب بات ہے. میں رحمت ہوں اور رب کی طرف سے ہدیہ ہوں یا رب کا ہدیہ ہوں. رحمت, اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اللہ نے جتنی بھی نعمتیں بندے اپنے کو دی ہیں ہر نعمت کا حساب ہوگا, لیکن رحمت کا حساب اللہ نے لے گا, رحمت کا حساب نہیں ہوگا. اور حضور رحمت بن کر آئے ہیں. اور ہدیہ اب کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ عام لوگوں کو ہدیہ ہمارے نظریے میں جو ہے آج کل معاشرے میں بھی مشہور ہے, عام بندے کو تو ہدیہ دیا نہیں جاتا. اس بندے کو ہدیہ دیا جاتا ہے جو مقام و مرتبے کے لحاظ سے, عزت سے یا خاص ہو انسان کے لیے, اس کو وہ تحفہ دیا جاتا ہے انعام کے طور پر, یا اس سے خوش ہو کر اس کو وہ تحفہ دیا جاتا ہے, ہدیہ دیا جاتا ہے. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں جو ہمیں ہدیہ ملا ہے, اس سے امت کی بہت بڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. حضور کی امت میں اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے, اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے. ہدیہ دیا جب حضور کی ذات کا ایسا تحفہ, ایسا ہدیہ کہ جس کے علاوہ کوئی اور ہدیہ بندہ متصور ہی نہیں کر سکتا, وہ ہدیہ ہمیں دیا. اس کے بعد جب حضور کی رحمت, یہ تو پورے زمانے کو پتہ ہے, جہان کو پتہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ,
یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہر ایک کو پتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، پتہ اس کو ہے کہ حضور اس جہان کے لیے بھی اس جہان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے ہیں، مانے نہ مانے یہ ایک بات الگ ہے، جانتا وہ بھی ہے کہ حضور رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب شاعر نے جب یہ دیکھا حضور رحمت بن کر تو تمام جہانوں کے لیے آئے ہیں، لیکن پیدا اس جہان میں ہوئے ہیں، تشریف آوری اس جہان میں ہوئی ہے، رحمت تو تمام جہانوں کے لیے ہے، لیکن تشریف آوری آپ کی اس جہان میں ہے۔ اس کا قلم اٹھ گیا اور قلم نے پھر لکھ دیا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کس عالم میں رہ جائیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کس عالم میں رہ جائیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بڑی گہری بات کی شاعر نے کہ وہ تو ہر جہان کے لیے رحمت ہے اور ان کی مرضی، وہ جہاں مرضی ٹھہر جائیں، ہم میں اگر وہ ٹھہرے ہیں، ہم میں اگر تشریف لائے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ آپ ہمارے اندر تشریف لے کر آئے۔ اور یہ تو حضور ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور حضور تو رحمت ہے ہی ہے، حضور کا ہر عضو رحمت سے بھرا پڑا ہے۔ آؤ خالد بن ولید سے پوچھو کہ بتا تیرے پاس تو حضور کے بال مبارک تھے، بتا تیرے پاس تو حضور کے منہ مبارک تھے، بتا تیرے پاس تو حضور کا ایک رحمت والا تحفہ تھا، بتا اس منہ مبارک سے تجھے کیا کیا سکون ملا، بتا اس منہ مبارک کی برکت سے اللہ نے تم پر کون کون سی رحمت بھیجی ہے۔ تو پھر خالد بن ولید کہتا ہے کہ یہاں بھی ایک شاعر کا پہلے میں بات کر دوں کہ شاعر نے کیا کہا۔ شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک ہر ادا ہے لاجواب، سر سے لے کر پاؤں تک ہر ادا ہے لاجواب، روبرویوں میں نہیں ہے آقا آپ کا جواب، حسن ہے بے مثل اور صورت ہے لاجواب، حسن ہے بے مثل اور صورت ہے لاجواب، میں فدا ہوں آپ اپنا آپ جواب، آپ ہو اپنا آپ جواب، کہ حضور اپنا جواب خود ہی ہے، بے مثل و بے مثال ہے، مثل بھی خود ہی ہے، مثال بھی خود ہی ہے، اتنی عظمت والا نبی۔ اب سر کے ساتھ یہ جو بال ہوتے ہیں، یہ حضور کی زلف آبرو کی بات کی جائے تو حضرت خالد بن ولید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بال مبارک جو تھا وہ اپنی ٹوپی میں یا دستار میں سلائی کیا ہوا تھا، ٹوپی میں یا دستار میں سلائی کیا ہوا تھا، جو وہ پہنتے تھے اپنے سر پر لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ہر جنگ میں ہر جہاد میں اگر فتح ہوئی ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کا صدقہ ہے، حضور کے بال مبارک کے صدقہ سے مجھے ہر جنگ میں فتح نصیب ہوئی، میں کامیاب ہوا حضور کے بال مبارک کے صدقے سے۔ اور اگر خاندان ولی الہی سے پوچھا جائے کہ بتاؤ حضور کے بالوں کی رحمت کیا ہے، حضور تو رحمت بن کر آئے ہی آئے ہیں، تم بتاؤ حضور اکرم کے بال کیسے تھے، ان کی فضیلت کیا تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہو تو لو سنو، جس کمرے میں حضور کے بال ہوتے تھے اس کمرے سے فرشتوں کے درود شریف پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، جس کمرے میں حضور کے منہ مبارک پڑے ہوتے تھے اگر ہم وہاں بیٹھ بھی جاتے تو درود کی صدائیں بلند ہی رہتی تھی۔ ارے حضور کے بال جہاں پڑے ہوں وہاں پر درود و سلام کی آوازیں بلند رہتی
آتی ہے وہاں پر فرشتے درود پڑھتے ہیں. وہ فرشتے جو کہ اعلیٰ ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو درود پر اعتراض کرنے والا کون سا آ گیا؟ تیری کیا اوقات ہے درود پر اعتراض کرنے والی؟ یہ نہیں پڑھنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے. جب مالک کائنات کو اعتراض نہیں، تجھے کیوں اعتراض ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، موضوع الگ ہے. بہرحال درود شریف کہتے پڑھتے ہیں. تو ایک مرتبہ میں گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میرے پاس تھے. تو خدا کی قسم کہ کہتے ہیں کہ جب میں باہر گیا تو بادل نے آ کے فوراً سایہ کر دیا. بادل نے فوراً آ کر مجھ کے اوپر سایہ کر دیا. تو میں سمجھ گیا کہ یہ رحمت والے آقا کے بال ہیں اور یہ رحمت والے بادل ہی اوپر آئے ہیں کہ اے ولی الہی کے خاندان، تیرے پاس نبی کے بال ہیں، تیرے پاس نبی کے منہ مبارک ہیں، لہذا ہم تمہیں دھوپ پر نہیں جانے دیں گے بلکہ چھاؤں چھاؤں پر لے کر جائیں گے. یہ ہے نبی. اور ان سے اگر پوچھے نا کہ تم پر اتنی رحمت کیوں ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمت کیوں نہ ہو ان کی مجھ گناہ گار کی طرف. رحمت کیوں نہ ہو ان کی مجھ گناہ گار کی طرف. رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. کہ جو میری شفاعت کرنے والے آئے ہیں، جو میری طرف سے آئے ہیں، رحمان بھی ان کا ساتھ دیتا ہے، رحمان بھی ان کے ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت کا بھی قلم اٹھا، مجدد ملت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا بھی قلم اٹھا. تو آپ نے لکھ دیا سارا معاملہ پڑھ کے. جب پڑھتے رہے کہتے ہیں اے اللہ تو نے حضور کو بھیج کر اتنی رحمت بھیج دی، خود ان کو رحمت بنا کر بھیج دیا، سمجھ میں نہ آئے کیا لکھوں اپنے رب کی شان میں، حضور کی شان میں. تو انہوں نے لکھ دیا رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود. درود کی بات آ گئی. رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ دائم درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. یہ عشق اور محبت کا درس ہے جو چلتا رہے گا. بات صرف اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جاؤ، دل سے بھی ہو جاؤ، اوپر سے بھی ہو جاؤ، ہر طرف سے حضور کو اپنے دل میں بسا لو، حضور کی یادیں اپنے دل میں بسا لو، حضور کی رحمت میں اتر جاؤ. رحمت بن کر آئے ہیں، اس رحمت سے کام لو تو کبھی بھی ہم کسی بھی طرح کے گمراہ نہیں ہو سکتے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیض نصیب فرمائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا ٹھکا عاشق بنائے. وما علیہ الا